میری پہچان پاکستان کیسے ایک مختلف جماعت ہے ہوگی. آیا مجھے یہ بھی بتا دیں سیاسی جماعت ہے, آپ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ میری پہچان پاکستان بھی ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک سوشل فورم ہے. اس سوشل فورم کے اندر جو ہے وہ کسی ایک قوم کی بات نہیں کی گئی. جو آپ کا ماضی رہا یعنی سیاست یا سیاسیات یا لوکل پالیٹکس, کراچی کی سیاست, سندھ کی سیاست, ملک کی سیاست, اس کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی سی وی بھی اور ارشد العباد بھائی کی سی وی بھی سیاست کے معاملے میں تو بہت مضبوط ہے. میری پہچان پاکستان کا کانسیپٹ اور ڈاکٹر ارشد العباد نے گزشتہ 3 ماہ سے لگاتار وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, سیاست اتنی اہم نہیں ہے جتنی ریاست اہم ہے. جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی کیا وہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب دبئی سے بیٹھ کر چلائیں گے اور آپ یہاں پہ ایم پی پی کے کنوینر ہوں گے؟ جو نفرت کی آگ لگی ہے اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر, اس نفرت کی آگ کو بجھانا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اس احساس کو پیدا کرنے کا نام میری پہچان پاکستان ہے. کراچی ہی کی بات کر لی جائے تو آلریڈی جہاں پہ مہاجر ووٹ بینک ہے, جن ایریاز میں, جن علاقوں میں, جس جماعت کا, جس پارٹی کا, تو آیا وہاں پر پینیٹریٹ کیسے کریں گے؟ کوئی مہاجر شخص, کوئی مہاجر نوجوان, آج 18 سالہ نوجوان جو ووٹ دینے کے قابل ہو چکا ہے, وہ اگر آپ کے بینر تلے آئے تو کیوں آئے؟ چاہے بہت ساری پارٹی, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, ایم کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, یا مہاجر قومی موومنٹ ہو, یا جی اے سندھ ہو, پیر بغارہ صاحب کی پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی, مسلم لیگ نون بھی ہو, کے پی کے اندر اسفند یار ولی خان بھی ہو, پورے پاکستان کے اندر ایک ہی میسج ہے, جس نے آنرشپ لینی ہے وہ ساتھ کھڑا ہو. اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ دعویٰ کرے کہ ایک دور تھا جب ہمارا ہی گورنر, جو لانگسٹ ٹینیور تک گورنر ہاؤس میں رہا, گورنر سندھ رہا, جس نے بہت کام کیا, بہت اچھا کام کیا, اور اب جو گورنر ہے وہ بھی ہمارا ہی گورنر ہے, تو ایک ہی جماعت کا گورنر ہونا سر. قسمت میں اللہ میں جو لکھ دے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. کچھ محبت کرنے والے دوست تھے, وہ گورنر بن گئے. اب محبت کی بنیاد پر دوستی جو ہے وہ گورنرشپ کو بہت آگے بھی لے آتی ہے, پیچھے بھی لے آتی ہے, میرٹ پر نہیں لاتی ہے. سر 17-18 سال سے گورنمنٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو میری پہچان پاکستان کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی بھی نہ آئے, یہ میری دعا ہے. السلام علیکم ناظرین, لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نارملی سیاسیات پہ یا پولیٹیکل ایشوز پہ بہت کم پوڈ کاسٹ کیا کرتا ہوں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سوشل فیبرک پہ یا پھر موریلٹی پہ بات کریں, ہیومینٹی پہ بات کریں, انسانیت پہ بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایشوز سامنے آتے جاتے ہیں اور جب بھی آپ کی جانب سے یہ پریشر ہمیں زیادہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی فرمائش آتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس موضوع کو بھی ضرور چھیڑے, تو پھر یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اس موضوع کو پہنچایا جائے. کراچی کی سیاست اور پاکستان کی سیاست, جس میں بالخصوص کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو سیاسیات ادھوری ہیں. کراچی کی سیاست میں ماضی میں ایک بہت اہم امپورٹنٹ نام اور کراچی اور سندھ کے سب سے زیادہ مدت, طویل المدت رہنے والے گورنر ارشد العباد خان صاحب, جو کہ تقریباً 14-14.5 سال تک گورنر رہے, اور پھر گزشتہ تقریباً کوئی 8 سال سے فزیکلی تو منظر سے غائب ہیں لیکن خبروں میں وہ ہمیشہ ان رہتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہوتی ہے کہ پتہ لگتا ہے ارشد العباد خان صاحب پاکستان آنے والے ہیں, کراچی آنے والے ہیں, کراچی لینڈ کر چکے ہیں. کبھی خبر آتی ہے کراچی ایئرپورٹ سے وہ کراچی میں داخل ہو گئے, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ آئے تھے, وہ چلے گئے, یا وہ آئے ہی نہیں, کوئی قیاس آ رہی تھی, کوئی ریومرز تھے. تو ان سب باتوں کی کلیئرٹی کے لیے ارشد العباد خان صاحب, ان کی شخصیت, ان کی پارٹی, جماعت, جس کے بارے میں بھی پہلے مختلف نام سامنے آ رہے تھے, اب اسپیسیفکلی ایک نام میری پہچان پاکستان MPP یہ نام سامنے آ چکا ہے. تو اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ ارشد العباد خان صاحب, وہ خود, ان کی پارٹی, ان کی سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے نن ادر دین اسپوکس پرسن میری پہچان پاکستان ارشد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت خواہش تھی کہ ارشد العباد صاحب سے جو ہے وہ ہم اگر بات کرتے یا ان سے فرسٹ ہینڈ نیوز, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیتے
لیکن آپ چونکہ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو کراچی والے آپ سے کرتے ہوں گے, کراچی والے ارشد الواد سے کرتے ہوں گے, کراچی والے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ تک میسیجز پہنچاتے ہوں گے, اور کوئی کبھی آپ کی طرف سے موقف آ بھی جاتا ہے لیکن کوئی کلیئرٹی, کوئی ورژن سامنے نہیں آیا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام تر گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا کراچی کی سیاست پری 2016 اینڈ پوسٹ 2016, اس میں پہلے حصے پر آ جاتے ہیں, کیا تجزیہ ہے کہ کراچی کا سیاسی منظرنامہ 2016 سے پہلے, آپ چاہے جب سے شروع کریں, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ 88 سے شروع کرنا چاہتے ہیں, 82 سے شروع کرنا چاہتے ہیں, 90 سے شروع کرنا چاہتے ہیں, مشرف کے دور سے شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ منظرنامہ کیا تھا اور وہ کس جانب گیا؟ اگر آپ جو ہیں وہ ماضی کے جھروکوں کو ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہلکا سا تعارف کراتا چلتا ہوں. جی پلیز. تقریباً 77 سے میں بات کر رہا ہوں. اوکے. اس وقت میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. چھوٹا سا. ٹھیک ہے. اور ایک خدمت کا جذبہ تھا دل کے اندر, اور اس میں ہم کیا یہ کرتے تھے کہ آٹا جمع کیا کرتے تھے گھروں سے جا کر. ٹھیک ہے. ایک مٹھی آٹا لوگوں سے گھر سے لے لیا یا ایک پلیٹ میں آٹا لے لیا, اور وہ جمع کر کر مجھے یاد ہے کہ بڑا میدان اورنگ آباد کا جو علاقہ ہے پیچھے, اس کو ہم کہتے ہیں شاید جمہوریہ کالونی, جو مجھے یاد ہے, وہاں پر کچھ پٹھان ساتھی, پٹھان دوست, غریب کہہ لیں اس وقت کے, یا جن گھروں کے اندر خدا نخواستہ ہم محسوس کرتے تھے کہ یہاں پر روٹی کی کوئی ضرورت ہے, تو ان کو جمع کر کے جماعت اسلامی کی طرف سے اس کو ہم ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے. ٹھیک ہے. 70 سے لے کر, اور مجھے 77 کی بات بتا رہا ہوں. تو پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا یہ کام, کیونکہ بچپن میں ہی ہم کیا کرتے تھے, محلے کے اندر 2 ہی جماعتیں ہوا کرتی تھیں, جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کا کبھی تصور نہیں رہا ہے شہر کراچی کے اندر. تو وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا. اچھا, بھٹو صاحب کی جماعت ہونے کے باوجود کراچی میں پیپلز پارٹی نہیں تھی؟ نہیں, بھٹو صاحب کے ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کا ایک شبیہ ضرور رہی ہے. پیپلز پارٹی نہ اس وقت موجود تھی نہ آج کی تاریخ میں موجود ہے. نظر آتی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, لیکن دلوں کے اندر پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب 77 کے بعد میں 80s میں آتے ہیں. تو 80 کے اندر میں نے میٹرک کیا تھا. اس وقت ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی ہوتے تھے جمعیت کے, راشد نسیم بھائی. ٹھیک ہے. راشد نسیم بھائی نے ہمیں جمعیت سے متعارف کرایا, اور وہ اس وقت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. ان کی کوششوں سے, اور پھر سید منور حسن صاحب, کیونکہ یہ لوگ نازآباد میں رہا کرتے تھے گول مارکیٹ کے اوپر. صحیح ہے. تو ان لوگوں نے کوشش کی, پھر ہم جمعیت کے کارکن بنے, جمعیت میں کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. پھر اتفاقیہ جو ہے وہ مہاجر سیاست پیدا ہوئی. اس مہاجر سیاست کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن بدلا. یہ جو آپ نے اتفاقیہ لفظ استعمال کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا چاہے مختصراً ایلیبوریٹ کر دیں, اتفاقیہ کیسے پیدا ہوگی؟ اتفاقیہ بیسیکلی جو ہے وہ لوگوں کے, کیا چائے پہ پیدا ہوگی, بیٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے, نہیں, کیسے پیدا؟ بیسیکلی اصل میں بشرا زیدی کا ایک واقعہ, ایک ایسا واقعہ ہوا تھا, ایکسیڈنٹ کا, جس کے بعد جو ہے وہ شاید, کیونکہ اس وقت نوجوان بھی تھے ہم اور جوانی اپنے عروج پر تھی, تو وہ احساس جو ہے وہ دلایا گیا کہ یار مہاجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے. اور تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ مہاجر سیاست میں انوالو ہوئے. اچھا, ایم کیو ایم پاکستان سے میرا قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے. آج کی تاریخ تک ایم کیو ایم پاکستان سے میرا
تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. مہاجر سیاست کو ضرور میں نے پسند کیا اور اس پر میں نے کام کیا. مہاجر سیاست میں مہاجر رابطہ کونسل آتی ہے. ٹھیک ہے. مہاجر رابطہ کونسل کی ذمہ داری جو ہے وہ وسیع مظہر ندوی صاحب ہوا کرتے تھے حیدرآباد کے اندر. انہوں نے یہ بنائی تھی. یہ بہت سارے سوالات آج آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں مختصر کر کے جی. تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے بہت ساری چیزیں نکل جائیں. ٹھیک ہے. وسیع مظہر ندوی صاحب نے مہاجر رابطہ کونسل بنائی اور انہوں نے پڑھے لکھے اچھے لوگوں کو چنا اور چننے کے بعد یہ مہاجر سیاست پر کام کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد اور یا جو ہے وہ زبردستی کر لیں کہہ لیں کوئی چند ایک نام, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, پہلے چند ایک نام بتا دیں کہ کون کون سے نام وسیع صاحب کی پروڈکٹ تھے تاکہ پتہ لگے کہ بتا. جی. وسیع مظہر ندوی صاحب کے انتقال کے بعد یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی موجودگی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ بہت بڑے نام جن کا نام لیتے ہوئے شاید میں یہ ڈر لگے, انہوں نے مہاجر رابطہ کونسل کو کیپچر کیا اور اس کو کیپچر کرنے کے بعد اشتیاق اظہر صاحب مہاجر رابطہ کونسل کے صدر بنے. اچھا, مہاجر رابطہ کونسل جو ہے وہ بیسیکلی کیونکہ ایم کیو کے کسی جلسے میں, جلوس میں, نعرے بازی میں, سیکٹر میں, یونٹ میں کبھی کام نہیں کیا اس نے. یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک تھنک ٹینک تھا. تھنک ٹینک جیسے کہ ٹھیک ہے. ان کے دل میں کراچی کی محبت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجر ہونے کے ناطے سے مہاجروں کے لیے بھی سوچا کرتے تھے کہ جو مہاجر جب کراچی سے باہر جاتا تھا جو اس کو جو امپورٹنس ملتی تھی, جو عزت ملتی تھی, وہ عزت جو ہے وہ اس سے چھین لی گئی. صحیح. اب مثال کے طور پر آپ ہیں سومرو صاحب, علی سومرو صاحب. اب علی سومرو صاحب کراچی میں رہتے ہیں, اردو بولنے والے ہیں علی سومرو صاحب. علی سومرو کا نام علی سومرو کے بجائے علی کنکٹا رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. ارشد کا نام جو ہے وہ ارشد صدیقی سے ہٹا کر ارشد کانا رکھ دیا گیا. اور یہ عجیب و غریب نام جو ہے وہ روشناس کرائے گئے. حالانکہ مہاجر قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی قوم تھی. اچھا, یہ کس نے کیا؟ کس نے کیا اب اس بحث میں تو میں نہیں جاؤں گا. انداز کسی کا نام نہ لیں, لیکن فلانا لنگڑا, فلانا لولا, فلانا کانا, یہ کس نے فلاں کیا؟ کانا, فلاں لولا, فلاں ٹیڑھا, جتنے بھی نام تھے یہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر موجود لوگ تھے. سر متحدہ تو بعد میں بنی نا, پہلے مہاجر قومی MKM موومنٹ تھی. تو مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے ٹرانزیشن کے بارے میں بتائیں کہ اس کا ذمہ دار. میں مہاجر رابطہ کونسل کی بات کر رہا ہوں. ہاں, مہاجر رابطہ کونسل چلے. مہاجر رابطہ کونسل کے اندر اس قسم کے کالے, پیلے, نیلے, ہرے لوگ نہیں تھے. مہاجر رابطہ کونسل پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی. وہ ٹوکتے تھے, وہ کیا کر رہے ہیں یار, وہ بتاتے تھے. مہاجر رابطہ کونسل کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے نام سے جو ہے وہ خبر چل جایا کرتی تھی, پریس ریلیز جاری ہو جاتی تھی. پریس ریلیز. اب ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم پریشان ہوا کرتے تھے. اس بات کی گواہ میرے خیال سے مظہر عباس صاحب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ خبر چلی, ہمیں پتہ ہی نہیں. صبح جو ہے وہ کسی نے فون کیا, یار وہ 12-14 صحافیوں کے نام آئے ہوئے اور اس میں مہاجر رابطہ کونسل کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس پریس ریلیز میں ان کو جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں, ان کے پاس سے جو ہے وہ گولیاں نکلی ہیں. ہم پریشان ہوئے. ہم نے کہا یہ کام ہمارا نہیں اور اس کام سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. شمیم بھائی برہوم زندہ تھے ڈان اخبار کے اندر. شمیم بھائی کے پاس میں گیا اور شمیم بھائی سے کہا, شمیم بھائی یہ چیز ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر کیسے اور کس طریقے سے ریلیز ہوئی, تو اس بارے میں ہم آپ سے
معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خبر ہماری خبر نہیں ہے. شمیم بھائی نے کہا کہ یار مظہر عباس سے ملو. مظہر عباس سے بات. شمیم بھائی کیونکہ میں ڈان اخبار میں تھا شمیم بھائی کے ساتھ اس وقت، پھر مظہر عباس کے پاس آئے اور مظہر عباس سے جب ہماری بات ہوئی، اللہ میں ان کو عزت دے، اور شمیم بھائی کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے بارے میں، تم لوگوں کے بارے میں، کہ تم لوگ کون ہو، کیسے ہو. انہوں نے ٹرسٹ کیا آپ پر اور ٹرسٹ کیا، آپ کی بات کو مانا. ہماری بات کو مانا کہ ٹھیک. یار یہ بالکل صحیح کہہ رہے تو. اور وہ جو گولی اور قتل اور فلانا کی جو دھمکی مہاجر رابطہ کونسل، پتہ ہی نہیں مہاجر رابطہ کونسل کو. مہاجر رابطہ کونسل تو بیسیکلی ایک سوشل ورکر تھے. وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یار ہمارے بچے جو ہیں، جو پڑھے بچے ہیں، ان کے ہاتھ سے قلم کیوں چھین لیا گیا، ان کے ہاتھ سے کتابیں کیوں چھین لی گئی، ان کا انداز گفتگو کیوں بدل گیا. وہ ان کا چلنے کا انداز مختلف تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز مختلف تھا، انداز گفتگو بڑا پیارا ہوتا تھا جو دل کو بھا جائے. آج یہ جو ہے وہ قوم جسے ہم مہاجر قوم کہتے ہیں، یہ کالے پیلے نیلے ہرے نام سے مشہور ہو رہی ہے. اس پر ہمیں تکلیف ہوا کرتی تھی اور وقتاً فوقتاً ہم اس آواز کو اٹھایا بھی کرتے. اچھا ارشد بھائی، یہیں پہ میں آپ سے ایک سوال کر لوں، چاہے اپنی بات کو آپ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، کہ آپ اور میں تو شاید اس وقت بہت اچھے لگ رہے ہوں گے کیمرہ پر یہ بات کرتے ہوئے، ہم بہت سویٹ اور اچھے اور مہذب انداز میں بات کر رہے ہیں کہ قلم چھین لیا گیا اور مہاجر پڑھا لکھا تھا، جو کہ حقیقتاً تھا. اس ماں کا جس کے اگر 5 بچے تھے تو 5 بچے شہید ہو گئے، کسی کے 2 بیٹے تھے تو دونوں یاسین آباد قبرستان میں دفن ہیں. آج کراچی سونے کا ہو جائے، پوری کراچی کی سڑکیں اسٹریٹ لائٹ سے روشن ہو جائیں، اور کراچی پور ہم خدا کرے ہر وقت رہے ہو، لیکن وہ جو دور، جو دہشت والا دور جس میں مہاجر لڑکوں کو استعمال کرتے ہوئے ان قبرستانوں تک پہنچایا گیا. آپ نے کہا کہ کچھ نام ایسے ہیں میں نام بھی نہیں لے سکتا، آپ نے ابھی کہا کہ مجھے دہشت ہوتی ہے وہ نام لیتے ہوئے. اگر کیا ہم یہ جواب اس کیمرے پہ دے سکتے ہیں کہ ہو از رسپانسبل، ذمہ دار کون تھا، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے میں اگر نام لوں گا نا، نام نہ بھی لیں، ہم اشارت نام عہدے کے طور آپ پہ کو کچھ بتا بتا رہا دیں. ہوں کہ اگر میں نام لوں گا نا، جب میں اس آپ کے اسٹوڈیو سے باہر نکلوں گا تو کل مجھے بھی گولی مار دی جائے گی اور میں بھی ایک لاش کی صورت میں آپ کو نظر آؤں گا. تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اور نہیں بول سکتا. اللہ اس پاک آپ کو بات زندگی کو دے. یہیں پر ہم ختم. سر اللہ پاک آپ کو زندگی دے. ہم اس فیز پہ آ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب ہم اسٹریٹ اوے 2016 کی بات پہ آ جاتے ہیں. یہیں پہ ایک تو دامن وقت میں گنجائش کم ہے، دوسرا ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، اس موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اب ایم پی پی کی انٹری ہو جائے. میری پہچان پاکستان کس طرح سے مختلف ہوگی، باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن چونکہ قدرتی طور پر ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ جہاں پہ میری پہچان پاکستان کیسے ایک مختلف جماعت ہے، ہوگی. آیا مجھے یہ بھی بتا دیں سیاسی جماعت ہے، آپ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں؟ دیکھیے میری پہچان پاکستان بھی جو ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سوشل فورم ہے. اوکے، جیسے کہ مہاجر رابطہ کونسل ایک سوشل فورم تھا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے میری پہچان پاکستان ایک سوشل فورم ہے. ٹھیک ہے. اس سوشل فورم کے اندر جو ہے وہ کسی ایک قوم کی بات نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اردو بولنے والوں کی بات، سندھی بولنے والوں کی بات، پشتو بولنے والوں کی بات، بلوچی بولنے والوں کی بات، مختلف نام یعنی کہ جو قومیں ہیں ان کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور جمع کر کر ان سے کہا گیا کہ یار ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب پاکستان کو اون کریں. ماضی میں ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، شاید تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہوئی ہوں گی. ان تمام غلطیوں کو دفن کر کے اس بات کی اونرشپ لیں کہ پاکستان میرا ہے. اگر آپ اونرشپ لیں گے تو
آپ کے دل کے اندر اس نام کی محبت پیدا ہوگی، اس نام کی عزت پیدا ہوگی، یہ نام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر چھا جائے. لیکن سب سے پہلے یہ قدم آپ نے خود نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور خود نے اٹھا کے لیے کہنا ہے کہ یار میری پہچان پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں کہ میری بیوی، ہماری بیوی نہیں کہتے، صحیح، میری بیوی، میری بیٹی، ہماری بیٹی نہیں، میری بیٹی، میری گاڑی، میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، لیکن میرا پاکستان بھی تو ہے یار. صحیح، آنرشپ پاکستان کی کون لے گا؟ میری پہچان پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پاکستان کی آنرشپ لینی ہے کہ یہ پاکستان میرا ہے. کچھ لوگوں نے جی، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو نفرت کی آگ جلائی ہے، اور اس آگ کے اندر میں اور آپ جل رہے ہیں، اس نفرت کی آگ کو بجھانے کا نام جو ہے وہ میری پہچان پاکستان ہے. ٹھیک ہے، چاہے جی آپ بات کریں. نہیں بولے اچھا، میری پہچان پاکستان کی آئیڈیالوجی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کا ایریا آف ورک کیا ہوگا؟ لائک اسی طرح سے جس طرح دیگر تنظیمیں چیریٹی ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دیگر معاملات، کس طرح سے کام کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ہم پہلے اسٹیپ پر ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سیڑھی پر ہم چڑھ جائیں. پہلے سیڑھی پر چڑھنے کے بعد اپنے قدم کو رکھیں. ایک دم 10ویں فلور پر گئے چلے جائیں گے تو سانس پھول جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے تو اس بات کا پورے 24 کروڑ 25 کروڑ جو عوام پاکستان کے اندر رہتی ہے اس کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ یار پاکستان میرا ہے. یہ تو پہلا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ جو احساس ہے نا میرے اندر سے آپ کے اندر سے ختم ہو گیا. آج پاکستان کو اگر کوئی بھی شخص برا بھلا کہتا ہے، صحیح، پاکستان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو میرے اور آپ کے چہرے پر بل نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، میرے اور آپ کو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا. بل پڑنا چاہیے، بل پڑنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. صحیح، احساس اس انسان کو ہوگا جو زندہ ہو. کیا بات ہے. تو ارشد بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ کا ماضی رہا، یعنی سیاست یا سیاسیات یا لوکل پالیٹکس، کراچی کی سیاست، سندھ کی سیاست، ملکی سیاست، اس کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی سی وی بھی اور عشرت العباد بھائی کی سی وی بھی سیاست کے معاملے میں تو بہت مضبوط ہے. تو کیا کوئی یہ جماعت میری پہچان پاکستان سیاست میں بھی قدم رکھے گی؟ دیکھیں امید تو یہی ہے کہ آگے چل کر، کیونکہ سب سے میں نے کہا کہ ابھی ہم KG1 میں آئیں، ٹھیک ہے، اور KG1 کا جو پہلا سبق ہے وہ یہی ہے کہ میری پہچان پاکستان، اس کی آنرشپ کو لینا. یہ KG1 کا سبق ہے، پائپ لائن میں ہے، ایجنڈا ہے. آگے چل کے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا چیف صاحب کا. انہوں نے بہت کلیئر کہا کہ سیاست اتنی اہم نہیں ہے یس، جتنی ریاست اہم ہے. یس، تو میری پہچان پاکستان کا کانسیپٹ، اور ڈاکٹر عشرت العباد نے گزشتہ 3 ماہ سے لگاتار وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یار ریاست جو ہے وہ اہم ہے، سیاست اہم نہیں. تو اس کا آپریشنس کا جو طریقہ کار ہے یا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی کیا وہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب دبئی سے بیٹھ کر چلائیں گے اور آپ یہاں پہ MPP کے کنوینر ہوں گے، یا کیا ہوگا؟ مجھے وہ تھوڑا سا نہیں. دیکھیے ڈاکٹر عشرت العباد انشاءاللہ جلد پاکستان آئیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پہلے ہم دلوں کو جوڑنے کی بات کریں گے. اوکے، اس وقت دل ٹوٹے ہوئے، میرا دل آپ سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا دل مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے. ارشد بھائی یہ تو بہت پیاری بات کی آپ نے، لیکن کیا اب اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوگا کہ آپ جب کھڑے ہوں مثال کے طور پہ 10 اس طرف 10 اس طرف، تو اس میں تمام قومیتیں، کچھ ناراض چہرے، کچھ اپنے کچھ پرائے،
سب مل کے کھڑے ہوں گے؟ کیا بکے بنے گا، کیا گلدستہ بنے گا، وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے میری پہچان پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس وقت، سوشل پلیٹ فارم، فیوچر کے اندر جو بھی چیز ڈیولپ ہوگی وہ تو یہی ہے کہ سب کو ایک کرنا ہے. کالے چہرے، پیلے چہرے، نیلے چہرے جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان سب سے پہلے تو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنی ہے کہ یار ماضی کی چیزیں ایک طرف رکھ کر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرو کہ اب پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. اچھا، خصوصاً میں مہاجر قوم کے حوالے سے بات کرتا ہوں. مہاجر قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان ہمارے والدین نے بنایا. اس میں کوئی سچ جھوٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان بنانے والے کی اولادیں ہیں. جس کو موقع ملا، پنجاب کے اندر پنجابی مہاجر ہیں، اس طریقے سے بہت سارے مہاجر ہیں. صرف اردو بولنے والا مہاجر نہیں، کے میں بھی ہے، کے پی کے صرف اردو جی. بولنے والا مہاجر نہیں ہے. جو بھی مہاجر ہے، کہ پشتو ہو گیا، پختون ہو گیا، سندھی ہو گیا، سندھ سے بھی کافی لوگ آئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پنجابی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، جتنے بھی مہاجر ہیں. جب ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، تو آج پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا یہ فلیگ جو ہے نا، یہ اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے. اور اس کے رونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک میں نے تمہیں دیا، قائد اعظم کی بدولت اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی، علامہ اقبال کی سوچ اور فکر نے یہ نعمت ہمیں دی، اور ہمارے گھر والوں کی قربانیاں، ان قربانیوں سے یہ شہر اور یہ ملک ہمیں ملا. ہم نے اس شہر کی قدر نہ کی. ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا اور اس نام پر حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد سوال یہ ہوا تھا کہ قانون رسالت کیا ہوگا. ہم نے جواب دیا تھا محمد رسول اللہ. آج یہ جھنڈا اس بات کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آج تم کو پاکستان بچانے کی بات کرنی ہے. جو نفرت کی آگ لگی ہے اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر، اس نفرت کی آگ کو بجھانا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اس احساس کو پیدا کرنے کا نام میری پہچان پاکستان ہے. اللہ کرے یہ احساس میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان مضبوط ہو سکے. اچھا سر، میرے دو بنیادی سوالات ہیں، پھر اس کے بعد ہم اختتام کی جانب جائیں گے. ایک تو آپ ہی نے بات کی کہ جب ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب ملک میں آئیں گے، پاکستان آئیں گے، تو سب سے ہاتھ ملانے کی بات کریں گے. اس میں اگر اٹ سیلف کراچی ہی کی بات کر لی جائے تو آلریڈی جہاں پہ مہاجر ووٹ بینک ہے، جن ایریاز میں، جن علاقوں میں، جس جماعت کا، جس پارٹی کا، تو آیا وہاں پر پینیٹریٹ کیسے کریں گے؟ آلریڈی موجودہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے پینیٹریٹ کیا جائے گا، یعنی پہلے ان سے ہاتھ ملایا جائے گا، پھر بتایا جائے گا کہ جی ہم ان کے ساتھ علاقہ کر چکے ہیں، یا پہلے علاقے میں آیا جائے گا پھر ہاتھ ملایا جائے گا، یا ہاتھ نہیں ملایا جائے گا؟ بیکاز الٹیمیٹلی جتنے بھی دھڑے تھے وہ بھی سب ایک ہو گئے کہیں نہ کسی بینر کے تلے. تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ ایم پی پی میری پہچان پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ کوئی مہاجر شخص، کوئی مہاجر نوجوان، آج 18 سالہ نوجوان جو ووٹ دینے کے قابل ہو چکا ہے، وہ اگر آپ کے بینر تلے آئے تو کیوں آئے؟ دیکھیے بھائی، میں نے آپ کو یہ بات بتایا، وہ بات یہ ہے کہ میری پہچان پاکستان کا جو نام ہے، چاہے بہت سارے پارٹی، پیپلز پارٹی ہو، صحیح، جماعت اسلامی ہو، ایم کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، یا مہاجر قومی موومنٹ ہو، صحیح، یا جی اے سندھ ہو، پیر بغارہ صاحب کی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون بھی ہو، کے پی کے اندر اسفند یار ولی خان بھی ہو، بی ایل جو بھی ہے پارٹی، وہ بی این پی ہے، بی ایم پی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بہت ساری پارٹی. پورے پاکستان کے اندر ایک ہی میسج ہے جو چل رہا ہے کہ پاکستان کی آنرشپ لینی ہے یار، بس.
ٹھیک ہے. جس نے آنرشپ لینی ہے وہ ساتھ کھڑا ہو. مجھے جواب مل گیا. بہت کلیئر کٹ ہے کہ آپ سیاست کی بات نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سیاسیات کی کوئی بات نہیں کریں گے. اس وقت پاکستان کو بچانے کی بات ہم کر رہے ہیں. گڈ, فیئر انف. پاکستان کو بچانا ہے اور مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بچے گا تو سیاست ہوگی. ٹھیک ہے. اور خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک, خدا نہ خاصہ پاکستان نہیں ہو تو کہاں کی سیاست یار. اچھا ارشد صدیقی صاحب, اب چونکہ ہم اختتام کی جانب آ چکے ہیں, بڑے بچتے بچاتے آپ نے بہت بہترین انداز میں تمام جامع جوابات دیے ہیں, بٹ ایک لائٹر نوٹ پہ میں چاہتا ہوں آپ سے سوال کرنا, وہ ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں کہ کس طرح, کیا کوئی کمپیریزن ہے, کیونکہ ایک جانب سابق گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب جو کہ 14 سال تک مکین رہے, آج تک ہسٹری ہے یہ اس گورنر ہاؤس کے جہاں پہ اب کامران ٹیسوری صاحب ہیں, اور کامران ٹیسوری خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ پورے ملک میں ایک مثال قائم کی کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے, اندر پڑھایا جا رہا ہے, تعلیمی نظام مہیا کیا جا رہا ہے, وہاں سے راشن بانٹا جا رہا ہے. تو اگر میں صرف آپ سے جنیرک ایک سوال ہے کہ کیا کوئی کمپیریزن ہے دونوں کے ٹینیور کا, دونوں کے اقدامات کا, ایک بات. دوسری بات اسی کا ضمنی سوال کہ آیا جب آئیں گے تو دوبارہ کیا گورنر کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب, یا عملی سیاسی جو جنرل الیکشنز والی سیاست میں وہ حصہ لیں گے اور قدم رکھیں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے, قسمت میں اللہ میں جو لکھ دے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ میں نے ان کی قسمت پہ لکھ دیا, کچھ محبت کرنے والے دوست تھے, گورنر بن گئے. ٹھیک ہے. اب محبت کی بنیاد پر دوستی جو ہے وہ گورنرشپ کو بہت آگے بھی لے آتی ہے, پیچھے بھی لے آتی ہے, میرٹ پر نہیں لاتی. محبت اور دوستی کے بنیاد پر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. اچھا, بیسیکلی جو ہمارے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا وہ میرٹ پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے یہاں کام میرٹ پر ہو تو آپ یقین مانیے کہ پاکستان بہت مضبوط ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, بہت خوبصورت ہو جائے گا. لیکن میرے اور آپ کے پرسنل تعلقات پر خراب چیز بھی, آپ اچھی چیز تو خراب کر ہی دیتے ہیں. چلو آپ کا جواب مجھے مل گیا, خراب چیز کو اور خراب کر دیتے ہیں. آپ کا جواب مجھے مل گیا, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کامران خان ٹیسوری کا تعلق اسی جماعت سے ہے جس سے ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب کا بھی تعلق تھا, یعنی دونوں ایک ہی بینر تلے گورنر رہ چکے. دیکھیں, اشرت العباد نے سے ایم کیو ایم متحدہ قوم موومنٹ نے 2017 میں لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. ٹھیک ہے. 2017 کے بعد ڈاکٹر اشرت العباد کا متحدہ قوم موومنٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق میں سوال ریفریز کر لیتا ہوں بہت مختصراً. اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ دعویٰ کرے کہ ایک دور تھا جب ہمارا ہی گورنر, کوئی بھی ہمارا ہی گورنر تھا جو لانگسٹ ٹینیور تک گورنر ہاؤس میں رہا اور گورنر رہا, گورنر سندھ رہا, جس نے بہت کام کیا, بہت اچھا کام کیا, بہت مثالی کام کیا, اور اب جو گورنر ہے وہ بھی ہمارا ہی گورنر ہے, تو ایک ہی جماعت کا گورنر ہوا نا سر. دیکھیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک تو 2017 سے پہلے تک کی ہم بات کریں گے تو وہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. 2017 کی بات کریں گے تو وہ بات پھر آ جائے گی, غلط ہے. اچھا, تیسری بات اگر ہم اٹھاتے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق کیا تھا, زمین و آسمان کا فرق تھا. یہ میں سننا چاہ رہا ہوں. زمین و آسمان کا فرق تھا. ڈاکٹر اشرت العباد کا اپنا ایک ویژن تھا, اور ڈاکٹر اشرت العباد کے زمانے میں راشن تو تقسیم نہیں ہوئے, ٹینٹ لگا کر لوگوں کی پڑھائی تو نہیں ہوئی, انڈس یونیورسٹی سے لوگوں کو ڈگریاں تو نہیں دی گئی. وہ ڈگری بھی ایکسیپٹ کی جائے گی کہ نہیں جائے گی, دی ہے, وہ بہت ساری بات ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس پہ شک ہے آپ کو, اس پہ شک ہے آپ کو, سوری یو ڈاؤٹ اٹ, اس پہ شک ہے آپ؟ یار دیکھو, مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو چیز مجھے ریٹرن, ہم کہتے ہیں ROI ملنا چاہیے ہر کام کا, ایسا ہی ہے. ریٹرن آف انویسٹمنٹ اگر نہیں ہے تو بیکار ہے. ریٹرن آف انویسٹمنٹ مل رہا ہے تو وہ چیز کام کی. ہر کام کے اندر ROI چاہیے ہوتی. صحیح ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں اگر ان کو اس کا ROI مل رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے.
ٹھیک ہے. اگر ان بچوں کو ROI نہیں ملا, جماعت اسلامی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے جو IT پہ کام کیا ہے, اور جماعت اسلامی حافظ نعیم نے جو بچوں کو پڑھایا ہے, اچھا انہوں نے تو 4 سیشنز نکال لی اب تک. پڑھو پاکستان کے نام سے جو کام کیا ہے, تو میں حافظ نعیم کی تعریف نہ کروں. ایسا ہی ہے بالکل. تو حافظ نعیم نے بہت اچھا کام کیا, اور جماعت اسلامی نے بہت اچھا نو ڈاؤٹ کیا ہے, نو ڈاؤٹ کیا, جینوئن اس کیا. لیے کہ یہاں پر اس وقت طاقت کے ساتھ بیٹھ کر کسی چیز کو حاصل کرنا, اور بغیر طاقت کے حافظ نعیم نے جو چیز لوگوں کو دی, میرے خیال سے میں حافظ نعیم کو کریڈٹ دوں گا. ایک ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جن بچوں کو پڑھایا گیا ہاؤس کے اندر, بہت اچھا کام کیا, لیکن ان بچوں کا ایک ٹیسٹ کسی بھی اچھی IT مینیجر سے, انسٹرکٹر سے ضرور لیا جانا چاہیے, تاکہ اس کا رزلٹ آپ کو معلوم ہو سکے. اور یہ معلوم ہو سکے کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر IT کی ایجوکیشن حاصل کی ہے, تو کیا وہ اس وقت کہیں جاب پر ہے؟ جو بیج بویا ہے وہ پھل میٹھا بھی ہے. ریٹرن چاہیے نا. گورنر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کیا بھائی, تالی بجانی چاہیے. لیکن جو جس بچے نے پڑھا ہے اس بچے کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے یا نہیں, وہ ہمارے ملک کے لیے کتنا کرامت ہے. وہ ہمارے ملک ہے, کیونکہ IT انڈسٹری کے اندر اربوں ڈالر انڈیا کماتا ہے. بدقسمتی ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی منسٹرز ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہو, چاہے وہ فیڈرل منسٹر کے ہوں, ان کو اپنی منسٹری کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ کام ہوتا کیسے. چاہے وہ کلچر کی منسٹری ہو, چاہے وہ انفارمیشن کی منسٹری ہو, چاہے وہ منسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ انہوں نے چوری کرنی ہے یار, سیدھی سیدھی بات. سر یہ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا. کہ سخت ہو یا ہلکا ہو وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن منسٹر بننے کے بعد آپ پرسنٹیج طے کرتے ہیں کہ 50% میرے اکاؤنٹ میں آ جائے, فلاں اتنے پیسے مجھے مل جائیں. آپ منسٹر پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں کر رہے. اچھا سر, کل کے میری ایک بات اور سن لیں. کل کے چیف صاحب نے جو تقریر کی ہے بزنس مین سے, اس تقریر میں حنیف گوہر نے جی جو اسپیچ جو کھڑے ہو کر بات کی ہے, کراچی کے مسائل پر پانی نہیں مل رہا ہے یار, روڈ یہاں سے آپ میرے ساتھ چلے اورنگی ٹاؤن, ایسا ہی ہے, اورنگی ٹاؤن والی سڑک نہیں بنی ہوئی, ٹوٹی پھوٹی, جانے والی ہر پانی بیچا جا رہا ہے, لائٹیں بیچی جا رہی ہیں, روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں, بھتے آپ لے رہے ہیں, چوریاں آپ کر رہے ہیں, زمینوں پر قبضے آپ کر رہے ہیں, آپ کیا نہیں کر رہے یار. سر 17-18 سال سے گورنمنٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو میری پہچان پاکستان کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ میرے خیال سے مجھے تو اللہ کرے میری بات, کوئی فلائنگ آن دا سیم اسکائی, کوئی فریکوینسی میچ ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو صرف اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی بھی نہ آئے, اللہ, یہ میری دعا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جتنے بھی چور ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, وہ آج جتنی بھی بڑی سیٹ پر ہیں, لیکن کہلائیں گے وہ چوری. سر آپ مینڈیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, عوامی مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ کو چیلنج میں سانگڑ سے, جیکو آباد سے, میں ایک بہت عوامی گزارش, اف یو الاؤ می, ہر شہر سے میجورٹی ووٹ لے کر آئے نا بھائی, تو آپ کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ جب یہ آپ اتنی سخت بات, اتنا سخت اسٹیٹمنٹ, کیا ان عوام کو نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں ارشد صدیقی صاحب آ جائیں, تو یہ میری خواہش ہے نا, آپ چیلنج تو مجھے کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائی, بات تو میں نے بہت ساری سخت کر دی ہے جی, ایک سخت بات بعض اوقات کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے, میں آپ سے جو استدلال کر رہا ہوں وہ بھی بہت پولیٹیکل ہے کہ ان کا حق ہے, وہ جیت کر آئے ہیں. جیت کر آئے ہوتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ جیت کر آئے, جیت کر نہیں آئے, جیت گئے. اچھا چلیں اختتام پہ آتے ہیں. جو میرا اگلا سوال ہے وہ حل ہی ہے, ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ امید اللہ کی ذات سے کہ جلد,
کئی لفظ میں استعمال کروں گا، کیونکہ میرے جانے کے بعد یہاں سے اسٹوڈیو سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ اناؤنس سن لیں کہ ڈاکٹر ارشد العباد آ رہے ہیں. ویری گڈ. یا ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد بھی ارشد العباد کے بارے میں یہی قیاس آ رہی ہیں اور یہ ہوں کہ کب آئیں گے. یہ ایک الگ سوال ہے. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جلد انشاءاللہ آئیں گے. اور اب وہ ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے وہ لازمت ہے کہ آ کے بتائیں گے، اور کیسے اور کس طریقے سے کام کریں گے یہ وہی بتائیں گے، لازمی بات ہے. لیکن میرا مقصد صرف آخری جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور تمام پاکستان کے دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یار اب بھی وقت ہے، پاکستان کے لیے اچھا سوچ لیں. یوتھ سے، نوجوانوں سے لازمی بات ہے کہ وہ جوان ہیں، ان کی ناراضگیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جائز ناراضگیاں ان سے ہوں. ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا جو غلطیاں ہم نے کر لی ہیں ان غلطیوں کو معاف کر دو. آج پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے اور پاکستان کو سنبھال لو. اس کے علاوہ شاید میں کچھ نہ کہہ سکوں، اور یہ میری دل کی آواز ہے. آپ کی دل کی آواز آپ کی آنکھوں سے جھلک رہی ہے. بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب، ترجمان میری پہچان پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جاتے جاتے گزارش یہ کہ ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب سابق گورنر سندھ، جنہوں نے تقریباً 14 سے 14.5 سال تک اسی صوبے میں گورنری کی، 2002 سے لے کر غالباً 2016 تک، مجھے یاد ہے دسمبر 2002 سے دسمبر یا نومبر 2016 تک کا کوئی ٹینور تھا. میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، اور یہ وہ پیریڈ تھا جب ہماری بھی نوجوانی کا دور، جب ہمیں میڈیا میں آئے ہوئے 4-5 سال ہوئے تھے. پرائیویٹ میڈیا تو نہیں تھا، سرکاری میڈیا تھا، بٹ دین وی نو ہم پرسنلی. صرف میں نہیں، بہت سارے ایسے میڈیا پرسنز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں، نامہ نگار، کہ جو گورنر ہاؤس سے لے کر اور ڈیفینس اور لیاری کی سڑکوں سے لے کر پورا کراچی، پورا سندھ گھما کرتے تھے، پرسنلی انٹریکشن کیا کرتے تھے ارشد العباد خان صاحب کے ساتھ، اور ایکسیس ہوا کرتا تھا. تو ارشد العباد خان کراچی اور سندھ کا وہ پڑھا لکھا مہاجر جس کے بارے میں ارشد صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں، اس کی نمائندگی کیا کرتے تھے. ان کی سوچ، اس کی عکاسی کیا کرتی تھی. ایک بہت لبرل قسم کا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سوچ بہت مختلف تھی، ہے، اور امید ہے کہ ہوگی. میں پرسنلی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بہت جلد پاکستان آئیں واپس، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جب آئیں گے اور جس عملی سیاست میں وہ قدم رکھتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی کو ہم تک پہنچاتے ہوئے اگین امپلیمنٹ کریں گے اور کوئی نیا ویژن، کوئی نئی راہ دیں گے، تو وہ بہتری کی راہ ہوگی، وہ ترقی کی راہ ہوگی، وہ تبدیلی کی راہ ہوگی. وقت بتائے گا. یہ میری تمام باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری دعائیں میری پہچان پاکستان کے ساتھ بالعموم، بالخصوص پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہماری دعائیں، ہم نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.